نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس رات کی فضیلت میں متعدد احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت سورہ الدخان میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں جو اہم امور ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں بہت سے امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں جو ان امور کو آنے والے سال میں لاگو کرتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو عبادت کیا کرو، اس رات کو جاگا کرو، اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس کے بعد جو آنے والا دن ہے اس دن کو روزہ رکھا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس دن کو سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ، پھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اَلَا مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، وہ مجھ سے آج رزق طلب کر دے، میں اس کو رزق سے مالا مال کر دوں گا۔ اَلَا مُبْتَلٍ فَأُعَافِيَهُ، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا جو آج مجھ سے مانگے، میں تمام پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا عطا کر دوں۔ اَلَا سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو میں سوال کے مطابق عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا، رب کی طرف سے آوازیں دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، حتی یطلع الفجر، اور طلوع فجر تک رب کی طرف سے یہ آوازیں دی جاتی ہیں دنیا والوں مانگ لو، دریائے رحمت جوش میں ہے، آج کی رات تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اس رات میں رب کی طرف سے تو دریائے رحمت جوش میں ہے، وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ اپنا تعارف کچھ اس طرح کراتا ہے نبہ عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دے انی انا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو گناہوں کو بخشنے والا ہوں،
میں وہ ہوں جو رحم کرنے والا ہوں. اس لیے اس رات میں جو انسان بھی رب سے جتنا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کو اس کے مانگے ہوئے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے اللہ کے نبی کو اپنے بستر کے اوپر نہ پایا. میں سوچ رہی تھی کہ شاید آج اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے. میں حضور کو تلاش کرنے لگی. بینی بینی خوشبو جدھر آتی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی جنت البقیع میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر فرمایا عائشہ ہاں ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شار غنم قلب. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ آج کی رات میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرات محترم، شب برات بڑی مقدس رات ہے جس رات میں رب کی طرف سے تو آوازیں دی جا رہی ہیں، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. رب کی طرف سے آوازیں آ رہی ہے ہاؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم رزق کے لیے کہاں کہاں پھر رہے ہیں، رب کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں آؤ رزق مانگو. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنی جولیوں کو ان کو بند کیا ہوا ہے. اس کی رب کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہم ان آوازوں کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہے. وہ خوش بخت ہیں جو اس رات میں رب سے مانگتے ہیں اور جو رب سے مانگتا ہے پھر رب اس کو عطا کر دیتا ہے. اس رات میں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات میں جس آدمی نے مرنا ہوتا ہے اس کا نام زندوں کی لسٹ سے مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں رزق اتارا جاتا ہے. آپ احباب نے کبھی غور کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے رزق. عبادت کرنا بندے کا کام ہے اور رزق دینا اللہ کا کام ہے. رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور جہاں رزق کا حکم ہوتا ہے تو فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ زمین کے اوپر جتنے بھی دابہ چوپائے ہیں رب ان کا رازق ہے. بندے کا کام ہے عبادت کرنا، رب کا کام ہے رزق دینا. لیکن آج بندے عبادت کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے پھر رہے ہیں، اس لیے ان کے مال میں برکت نہیں. ہمیں چاہیے ہم رب کی عبادت کریں، ہمیں رزق رب دے گا. یہ رات رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے عبادت کے لیے، رزق طلب کرنے کے لیے. اس لیے آؤ اس رات میں رب کو راضی کریں. جب رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے رب تعالی ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے پیارے نبی اپنا سر انور ذرا اوپر تو اٹھائیے۔ حضور نے فرمایا جبریل آج کون سی رات ہے؟ جبریل امین نے کہا ہذہ لیلۃ یفتح اللہ فیہا ثلاثمائۃ باب من ابواب الرحمہ، کہ آج کی رات وہ ہے جس رات میں رب کی طرف سے 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور رب سے جو بھی مانگتا ہے رب تعالی آج کی رات اس کو عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا لیکن بعد ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا الا ان یکون ساحرا او کاہنا، جادو کرنے والا جو کاہن ہے، مدمن خمر، شراب پینے والا، مصرا علی الربا، سود کے اوپر سود لینے والا، ان کو رب تعالی معاف نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیں۔ جب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر رب تعالی ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، رب تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو فضول کاموں میں بسر نہ کریں، نوافل ادا کریں۔ جتنی رب توفیق دے رہا ہے 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد 3 دفعہ کل شریف پڑھیں، 11 مرتبہ کل شریف پڑھیں، 7 مرتبہ کل شریف پڑھیں۔ جتنی رب توفیق دے رہا ہے اس رات میں نوافل پڑھیں، نماز تسبیح پڑھیں۔ نماز تسبیح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک دفعہ نماز تسبیح پڑھتا ہے رب تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، اس رات میں ہمیں رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو انسان رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح صابن کپڑوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے مال اور جان میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے آؤ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس رات میں رب کو رو رو کر منائیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو حالات ہیں صرف اس وجہ سے ہیں ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے ختم کر لیا ہے۔ آؤ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے مالک تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جب ہم رب سے التجا کریں گے وہ ضرور ہماری دعاؤں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔